انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسان باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. تورات اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود, بولیے تورات اپنی اصل شکل میں موجود. اللہ فرماتا ہے تورات والوں سے پوچھو. انجیل اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے انجیل والوں سے پوچھو. توجہ دیجئے گا, اس کا معنی یہ ہے کہ تورات والوں کے پاس تورات کا کامل علم نہیں ہے, ناقص علم ہے. کیونکہ کتاب اب اپنی اصلی حالت میں ہی موجود نہیں ہے, تو پھر جو اس کا علم رکھنے والے ہیں ان کے پاس کامل علم بھی موجود نہیں ہے. انجیل اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. جو اس کا علم رکھتے ہیں ان کا علم ناقص ہے, کامل نہیں ہے. تورات کے عالم تورات کا ناقص علم رکھتے ہیں, اور انجیل کے عالم انجیل کا ناقص علم رکھتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا اگر تمہیں کسی بات پر یقین نہیں آتا, کسی بات کی صداقت میں شبہ ہے, تو فرمایا ان سے پوچھو, اگر سچ سے کام لیں گے تو تمہیں ٹھیک ٹھیک جواب عطا کر دیں گے. اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے مراد کون ہے, علماء تورات اور علماء, بولیے علماء تورات اور علماء تورات اور علماء انجیل کون ہے؟ جن کے پاس تورات کا علم ناقص کامل نہیں ہے, اور جن کے پاس انجیل کا علم ناقص کامل نہیں ہے. یارو اب مجھے کہنے دو, جب ہم مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرتے ہیں, جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ یا اللہ تو نے حکم دیا, اے محبوب کریم آپ کی زبان سے سنا, اہل ذکر سے پوچھو, مفسرین سے پوچھا یہ اہل ذکر کون ہے؟ انہوں نے کہا تورات کے عالم, انجیل کے عالم, مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا ان کا علم بھی ناقص ہے, ان کا علم بھی, بولیے گا, ان کا علم بھی ناقص ہے, ان کا علم بھی, بولے اس لفظ پہ توجہ, ان کا علم بھی ناقص ہے, ان کا علم بھی. دل میں آیا اللہ کوئی تورات اور انجیل کا کامل علم رکھنے والا بھی ملے گا؟ اگر یہ اہل ذکر ہے, اگر ان سے پوچھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. کوئی ان سے اوپر بھی ہے, کوئی ان پہ فائق بھی ہے, کوئی ایسا بھی ہے جو تورات کا بھی عالم ہو, جو انجیل کا بھی عالم ہو, اور اس کا علم وہاں بھی کمال کا ہو, یہاں بھی کمال کا ہو. میرے مصطفیٰ نے فیض جاری کر کے کہا علی بول کے اس کا جواب دو. حدیث کا میں پورے طریقے سے ذمہ دار ہوں. سرکار علی مرتضیٰ بولے, فرمایا سنو, اگر میرے لیے مسجد لگا دی جائے, تورات والے آئے, مسئلہ پوچھے, علی تورات کے مطابق ان کے مسئلے کا جواب دے گا. طبیعت نہیں کرتی تو نہ بولیں, اور اگر حضرت علی کا دل سن کے خوش ہوتا ہے تو پھر زبان کو بچا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جناب مولا کائنات کیا فرماتے, فرمایا تورات والے آئے, آکے مجھ سے مسئلہ پوچھے, فرمایا میں تورات کی روشنی میں انہیں جواب عطا فرماؤں گا. فرمایا انجیل والے آئے, مجھ سے آکے انجیل کی روشنی میں مسئلہ پوچھے, فرمایا انجیل کی روشنی میں ان کا جواب دوں گا. اب جو اگلی بات ہے سنیے گا. فرمایا علی اس دعوے میں پتہ ہے کتنا سچا ہے؟ دعویٰ کیا ہے نا کہ تورات والے, تورات کا اتنا علم اس زمانے میں جب مولا کائنات فرما رہے نہیں رکھتے, انجیل والے انجیل کا علم نہیں رکھتے. جس قدر علم اللہ نے مجھ علی کو دونوں کتابوں کا عطا فرمایا ہے. فرمایا میں نے دعویٰ کیا ہے نا, پتہ ہے میں اس دعوے میں کتنا سچا ہوں, پتہ ہے میری صداقت پہ دلیل کیا ہے. فرمایا اگر چاہوں تو رات بول کے کہے علی سچ کہہ رہا ہے.
یہ حدیث میں ہے، فرمایا چاہوں تو انجیل بول کے کہے علی جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، فرمایا اس کا علم بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا علم بھی اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب تورات کا ناقص علم والا، جب انجیل کے ناقص علم والا ایسا ہے، رب کہتا ہے اگر تمہیں کسی چیز کے بارے علم نہ ہو تو ان سے پوچھو۔ اگر ناقص علم والوں کا دروازہ رب نے دکھایا ہے تو جس کو ان دونوں کا کامل علم دیا گیا، توجہ ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا میں واضح کروں گا۔ علامہ ابن جریر طبری نے کہا مسجد قباء کو اللہ نے مسجد تقوی کہا۔ مسجد قباء کو اللہ نے، بولیے گا، مسجد قباء کو اللہ نے مسجد تقوی کہا۔ فرمایا وہ مسجد تقوی ہے اور یقیناً ہے، لیکن فرمایا اس سے بڑھ کر مسجد تقوی کہلانے کی حقدار وہ مسجد نبوی ہے، وہ مسجد نبی۔ حالانکہ یہ آیت مسجد نبی کے بارے نازل، بولیے، مسجد نبی کے بارے میں نازل، ایک قول مشہور قول یہی مسجد قباء کے متعلق نازل ہوئی، لیکن علامہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہا اس میں سرکار اتنی دیر نہیں ٹھہرے جتنا وقت مسجد نبوی کو حضور کی صحبت ملی ہے۔ فرمایا اگر وہ مسجد تقوی ہے حضور کی نسبت سے تو جسے سرکار کی نسبت جتنی زیادہ ملی ہے وہ اس قدر تقوی کے مقام میں زیادہ بلند ہو گئی ہے۔ اب میں سمجھانا چاہوں گا کہ اگر تورات اور زبور کا ناقص علم رکھنے والے، انجیل کا ناقص علم رکھنے والے اہل ذکر ہیں اور ان کے دروازے پہ رب نے بھیجا ہے تو مجھے کہنے دیجئے ان سے بڑا علم کا دروازہ ہے جس پہ جانے کا حکم میرے رب نے تمہیں قرآن میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ بات تو میں نے اس حوالے سے کہی، لیکن ایک دوسرا پہلو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تورات کا علم بہت عظیم، انجیل کا علم بہت عظیم، لیکن فرمایا اگر تم ان دونوں سے بڑا علم دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں جناب علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں وہ علم بھی نظر آئے گا۔ قرآن کا علم دیکھیے، میں تھوڑا سا بات توجہ میری طرف رکھیے۔ قرآن کا علم ایک ایسی ہستی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حج کے موقع پر دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں۔ سیدہ نے پوچھا یہ کون ہے جس کا علم ایسا، لوگ حج کے متعلق جو سوال پوچھے اس کی بارگاہ سے اسے جواب مل رہا ہے۔ سنیے گا، جواب ملا سیدہ یہ حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اب جب سیدہ کے علم میں یہ بات آئی عبداللہ ابن عباس ہے، فرمایا مناسک حج کا سب سے زیادہ علم اللہ نے عبداللہ کو عطا فرمایا ہے۔ جو شان علم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم پہ بے شمار روایات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو اختصار کے ساتھ آگے لے کے چلتا ہوں۔ جو اتنا بڑا عالم ہے، جو سید المفسرین ہے، جو امام المفسرین ہے، جب ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ریکارڈ پہ یہ موجود ہے، اے عبداللہ ابن عباس آپ کے علم میں اور مولا علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ پیار سے کہیے، محبت سے کہیے۔ عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے عالم، ان کے علم پہ سند میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، ان کے علم کی سند سیدہ عائشہ نے عطا فرمائی، ان کے علم کی سند محدثین و مفسرین اپنی بات قبول کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں
जनाब अब्दुल्ला से पूछा गया, हुजूर आपके इल्म में और हजरत अली के इल्म में कितना फर्क है? जवाब जो दिया वो सुनिए। फरमाया सुनो, मेरा इल्म एक कतरा है और अली का इल्म समंदर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब अगर शागिर्द का इल्म इतना है, अगर उस बारगाह से फैज लेने वाले का इल्म इतना है, तो फिर खुद अंदाजा लगाइए जो फैज अता फरमाने वाले हैं, अल्लाह ने उनको कितनी इल्म की बुलंदी अता फरमाई है। सुनिएगा, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बात ये भी वाज़ेह थी कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का, अली उस शहर का। बात सीधी सी समझ आती है कि अगर शहर तक पहुंचना हो तो दरवाजे पे जाना जरूरी है। मगर सुनिएगा, मेरे आका ने कमी नहीं छोड़ी। फरमाया किसी को शक ना रहे, किसी को शुबा ना रहे, कोई गलत फहमी में ना आए। फरमाया फमन अरादल इल्मा फलयातिल बाब। फरमाया जिसे इल्म की जरूरत हो उसे दरवाजे पे लाजिमन आना पड़ेगा। अब इस पे मेरे हजरत ने लिखा, सरकारे ताजदार गोल्ला ने लिखा, फरमाया या तो इल्म से मुराद बातनी असरार है, अगर ये है तो फिर इसका मतलब ये है असरार का इल्म किसी को नहीं मिलेगा जब तक बारगाह अली में हाजिरी नहीं दोगा। और दूसरा आपने फरमाया अगर इल्म से मुराद आम इल्म है तो फिर कहा ये इल्म तो सरकार के हर साहबी के पास है, ये इल्म तो सरकार के सारे गुलामों के पास है। हजरत साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया हाँ बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन फरमाया होता ये है कि जब एक उस्ताद को अपने सारे शागिर्दों के पास इल्म पहुंचाने के बाद किसी शागिर्द पे इस हद तक एतमाद होता है कि उस्ताद ये समझ ले इसका कहना मेरा कहना। शागिर्द तो सारे ही होते हैं, सीखने वाले तो सारे ही होते हैं, खोशाची तो सारे ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी शागिर्द के बारे में उस्ताद ये समझ लेता है कि मेरी बात, इसकी बात, मेरा कौल, इसका कौल है, फरमाया फिर वो उस मकाम पे आके कहता है हाँ अब अगर तुमने मेरा इल्म लेना है इसके पास आ जाना, बारगाह इसकी होगी, उलूम मेरे तुम्हें अपने दामन में आते हुए महसूस होते चले जाएंगे। ये कोई बात तखमीना नहीं है, ये कोई बात अंदाजा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने अली की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। और याद रखिए हदीस पाक में आता है हजूर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हुक्म से एक जंग पे गए, वापस पहुंचे, आपने तसर्रुफ किया, माले गनीमत में तसर्रुफ किया। 4 सहाबा ने इरादा किया सरकार की बारगाह में जाएंगे, सच्चे लोग थे ना, खुद ही ये इरादा किया था और खुद ही उम्मत को बता रहे हैं। 4 बंदों ने इरादा किया, कहने लगे सरकार की बारगाह में जाके अली की शिकायत लगाएंगे। उन्होंने ये तसर्रुफ किया, हदीस सही है। पहला शख्स आया, सरकारे अली का गिला किया, मेरे आका ने रुख फेर लिया। तवज्जो है, मोहब्बत से कहिए, कायदा बन गया ना, अली का गिला करोगे हुजूर मोहब्बत से नहीं देखेंगे। ये बात कल भी थी, ये बात आज भी है और ये बात क़यामत तक है। अली का गिला करो, सरकार मोहब्बत से नहीं देखेंगे। हुजूर ने मुंह फेर लिया। दूसरा बंदा आया दूसरी तरफ से, मौलाए कायनात का गिला किया, हुजूर अली ने क्या किया है? सरकार ने अपना रुख अंदर इधर फेर लिया।
نے ادھر پھیر لیا. تیسرا بندہ ادھر سے آیا, حضور علی نے کیا کیا, سرکار نے رخ انور ادھر پھیر لیا. توجہ دیجئے گا لفظوں پہ. جب چوتھا بندہ آیا, صحابہ کہتے ہیں میرے آقا کے چہرے پہ غضب, جلال, ناراضگی. اور پتہ حضور نے زبان سے کیا ارشاد فرمایا, ما تريدون من علی, وہ کیا چاہتے ہو علی سے, اندازے کی وہ کیا چاہتے ہو علی سے, معلوم نہیں, علی منی وانا منہ. اس موقع پہ جو حضور نے فرمایا, ویسے تو حضور نے کئی مرتبہ فرمایا, اس موقع پہ جو فرمایا علی کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والوں, وہ مجھ سے ہے, اس کا فیصلہ اپنا نہیں ہے, وہ محمد کا فیصلہ ہے. فرمایا میں صحابہ تھے نا, پیار سے کہیے صحابہ تھے نا, منافق نہیں, صحابہ تھے. کہا پہلے جس دل میں علی کا بغض تھا, حضور کے منہ سے سنا تو وہ دل علی کی محبت سے بھر گیا, فیصلہ کر لیا. اب کے بعد مولا علی پہ اعتراض نہیں ہوگا. یاد رکھیے غلط فہمی ہے, کل ہو آج ہو قیامت تک ہو, جو مولا علی پہ اعتراض کرے اس سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. جیسا بھی اعتراض ہو, شان علی پہ, مقام علی پہ, علم علی پہ کوئی اعتراض کرے, میں ایک بات بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں, اسے اور